آیت نمبر ہے 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وآت ذا القربى حقه، تو دے رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، مسکین بندے کو بھی اس کا حق فوراً ادا کر دے، وابن السبیل، مسافر کے حق کو بھی ادا کر، ولا تبذر تبذیرا، اور تو فضول خرچی نہ کر، پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کر۔ ان المبذرین، یقیناً جو لوگ پیسہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرہ ہی رہا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، آگے قرآن کریم نے 2-3 بڑی اہم باتیں سمجھائی ہیں مجھے اور آپ کو۔ پہلی بات یہ ہے، پیچھے فرمایا تھا کہ رشتہ داروں کو، متعلقین کو، غرباء کو ان کا حق ادا کر، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس دینے کے لیے فی الحال کچھ نہیں ہوتا، صاحب استعداد تو ہوتا ہے لیکن کہیں سے پیسے آنے ہیں، فصل آنی ہے، فی الحال جیب میں پیسے نہیں ہیں، اور امید ہے، توقع ہے کہ کچھ دنوں میں فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے، فصل بک جائے گی، سیزن آ رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو اور وہ دن جن میں ہاتھ میں فی الحال پیسے موجود نہ ہوں، کوئی رشتہ دار کوئی دوسرا سوال کرے تو اس کو اچھے طریقے سے جواب دے دو، اس کو کہہ دو یار کچھ دیر انتظار کر لو، جیسے اللہ دے گا انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے، ابھی پیسے آنے والے ہیں۔ سلیقے کے ساتھ ان کو جواب دے دو، کرخت بات نہ کہو، توہین کا جملہ نہ کہو۔ بھائی توہین کا جملہ وہ کہتا ہے جس نے اللہ کے لیے نہ دیا، جس نے اللہ کے لیے نہ دیا ہو، جس نے اللہ کے لیے دیا ہے، اور اللہ قبول ہی اپنے لیے دیا ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ آپ ایک طرف نبی ہیں اور دوسری طرف اپنی ریاست کے سربراہ بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے رہتے، موجود ہوتا عنایت فرما دیتے، موجود نہ ہوتا تو کبھی یوں کہتے کہ فلاں سے تم قرض لے کے اپنا کام چلا لو، جیسے ہی میرے پاس کچھ آئے گا میں قرض ادا کر دوں گا، یا فلاں موقع پر میرے پاس آنا، میں اس موقع پر تمہیں دے دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرفاء، کریم لوگ جب انکار کرتے ہیں، ان کے انکار میں بھی شرافت ہوتی ہے۔ وہ ایک عرب شاعر ہے، اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، اس نے کہا کہ تو یہ دعا کر، یہ تو تمنا کر کہ تیرا دشمن بھی اگر کوئی بنے تو کریم شخص بنے۔ آگے اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ جو کریم شخص ہے اس کے قتل کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ وہ دشمن کو قتل کرنے میں بھی کسی شرافت کا خیال کرتا ہے۔
جن لوگوں کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دیے ہوتے ہیں وہ اگر کہیں انکار بھی کریں، تعلق کو توڑیں بھی، تو ان کے تعلق کو توڑنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں، جس وقت محبت اور تعلق کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان سے میٹھا کوئی نہیں، اور جب تعلق توڑتے ہیں لگتا ہے ان سے کڑوا کوئی نہیں۔ میں ہمارے معاشرے کی عام مثال دیتا ہوں، ہم جب نئی رشتہ داری کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اتنے تکلفات ہیں، تو نئی رشتہ داری کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ان دونوں گھروں سے اعلیٰ تو اللہ نے اخلاق میں دنیا سے کوئی پیدا کیا ہی نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کبھی رشتہ ٹوٹنا ہو تو پھر لگتا ہے کہ ان سے بدتر کوئی نہیں۔ قرآن نے دو باتیں کہی ہیں، دیکھو میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، باقی رشتے تو اسی سے وجود میں آئے ہیں، اور قرآن کریم اس رشتے کو اپنی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر میاں بیوی صحیح چل سکتے ہیں، معروف نیکی کے ساتھ چلے، اچھائی کے ساتھ چلے، اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ ختم کرنا ہو، تسریح بإحسان، احسان کا لفظ ہے کہ اس رشتے کو بھائی کس طرح ختم کرو، اچھے طریقے سے ختم کرو۔ ہمارے یہاں آج دین کا یہ حصہ تقریباً ختم ہو گیا کہ جب تعلق جوڑنا ہو تو ہم بہت میٹھے ہوتے ہیں، اور جب کسی بھی طرح کا کوئی تعلق توڑنا ہو تو ہم سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوتا، ہم سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اس وقت انسان ساری مروتیں، سارے اخلاق، سب کچھ مٹا چکا ہوتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں قرآن کریم نے یہ فرمایا، اگر وقتی طور تمہارے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے نہ ہو، اگر وقتی طور تمہارے پاس کسی رشتہ دار کو، کسی مستحق کو، کسی غریب کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو بھائی اس کو جواب کس طرح دو؟ اچھے طریقے سے جواب دو، بھائی فی الحال ہے نہیں، جب آئے گا دوں گا، اچھے طریقے سے جواب دو، اس کو ترش اور کڑوا جواب نہ دو۔ اس لیے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تجھے ان لوگوں سے اعراض، منہ پھیرنا پڑ جائے، کیوں؟ ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا، جس کی تو امید لگائے بیٹھا ہے۔ قرآن کا کتنا پیارا اسلوب ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کو آسان بات کہہ، ان کو نرم بات کہہ، ان کو اچھے طریقے سے بھائی کیا دے؟ جواب دے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہوتا تو بہت اعلیٰ الفاظ میں اس کو جواب دیتے کہ بھائی فی الحال ہے نہیں، فلاں جگہ کی آمدن کچھ دنوں میں آنے والی ہے، کچھ دنوں میں آنے والی ہے، آپ فلاں موقع پر میرے پاس آنا۔ بلکہ بعض صحابہ کو یہاں بھی فرمایا کہ اگر میری زندگی میں تمہیں نہ کچھ مل سکے تو میرے بعد میرے جو جانشین ہوں گے ان سے اپنا حق وصول کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا۔ آگے قرآن کریم نے ایک اور اہم ہدایت دی ہے، فرمایا کہ یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرو، اس میں اعتدال کو مد نظر رکھو۔ جب خرچ کرنا ہو نہ سارا مال خرچ کرو، حد سے زیادہ سخی بنو، اور نہ بخیل بنو کو کسی کو کچھ نہ دو، درمیانی راہ اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی بندہ سارا مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، خرچ کرنے کے بعد پھر جو آزمائش اور مشقت اس پر آئے یہ اس کو برداشت نہ کر سکے، پھر خود بھیک مانگتا پھرے، خود ذلیل ہوتا پھرے، اور بعد میں پھر جو آزمائش آئے اس میں جو سارا مال خرچ کیا تھا یہ اپنی نیکی کو اس میں برباد کر لے گا، اپنی نیکی کو بھائی اس میں کیا کر لے گا؟ برباد کر لے گا۔ فرمایا کہ نہ تم بالکل بخیل بنو کہ کسی کو 1 روپے نہ دینے کے لیے تیار، یہ بھی نقصان ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔
بخیل بندہ جہاں بھی اس کو مال خرچ کرنا پڑے گا وہاں وہ اپنا ایمان گوا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیل بندے سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور سخاوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام سے بڑا سخی کوئی انسانوں میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن ہمیں حکم یہ دیا کہ تم نیکی پر جب اپنا مال خرچ کرو تو اعتدال کے ساتھ درمیانہ ہاتھ رکھو، نہ اتنے سخی بنو کہ سارا سخاوت کرنے کے بعد تمہیں غربت کا سامنا کرنا پڑے، مشقت کا سامنا کرنا پڑے اور تم اس کو برداشت نہ کر سکو، اور نہ تم بخل سے کام لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درمیانی راہ بتائی ہے۔ اور بھائی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے نا کہ درمیانی خرچ کرنے میں درمیانہ ہاتھ یہ آدھی معیشت ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ آدھی معیشت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاشی مسئلہ اس ایک ارشاد میں، تمہاری جو آمدن ہے اس میں آدھا خرچ کرو، کبھی بھی محتاجگی نہیں ہوگی، کبھی بھی محتاجگی نہیں ہوگی۔ اپنے تمام اخراجات میں درمیانہ ہاتھ رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخراجات سے ہٹ کے تمام معاملات میں درمیانی راہ اختیار کرتے آپ۔ حضور کا ارشاد بھی ہے خیر الامور اوساطها، سب سے بہتر رویہ درمیانہ ہے، سب سے بہتر رویہ۔ اسی حدیث سے ہمارے یہاں ایک محاورہ اسی حدیث سے لیا گیا ہے کہ دوستی اور دشمنی میں کیا رکھو؟ بھائی یہ ہے کہ نہیں؟ دوستی اور دشمنی میں اعتدال رکھو، نہ دشمنی میں حد سے آگے بڑھو، نہ دوستی میں بھی جو حد سے آگے بڑھے گا اس کو پھر بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دشمنی میں جو حد سے آگے بڑھے گا اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیانہ معاملہ پسند تھا۔ جس وقت آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے، چونکہ اسلامی ریاست میں اموال ظاہرہ کی ریاست بھائی کون وصول کرے گی؟ ریاست۔ آپ علیہ السلام جب کسی صحابی کو بھیجتے نا تو پتہ کیا فرماتے؟ بھائی جب تم جانوروں کا زکوٰۃ کا حساب کرو نا، نہ اعلیٰ جانور لینا نہ ادنا، درمیانہ لینا۔ بھائی کیا کرنا؟ درمیانہ لینا۔ درمیانے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو، عرب کا محاورہ تھا، قرآن نے اسی کو استعمال کیا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک۔ جو بندہ بخیل ہوتا نا تو عرب کہتے اس نے تو اپنا ہاتھ نہ دینے والا اپنی گردن سے باندھ رکھا ہے تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے۔ اور جو بہت زیادہ سخی ہوتے اسے کہتے کہ جناب اس نے تو اپنا ہاتھ بالکل ہی کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن نے انہی کا محاورہ استعمال کیا، نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ یعنی بخیل نہ بن، اور نہ اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا رکھ، وگرنہ فتقعد ملوما محسورا، وگرنہ تو پھر ناکامی دیکھے گا، ذلت و رسوائی دیکھے گا اور پریشانی ہوگی۔ ہاں بھائی ذرا اگلی بات ذہن میں رکھیے، یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو سارا مال خرچ کر کے آنے والی آزمائش کو برداشت نہ کر سکیں۔ اگر کسی میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بعد میں فقر و فاقہ کے ساتھ آنے والی آزمائش کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی 10 مرتبہ جو کچھ اپنے پاس سارا خرچ کیا کہ نہیں؟ سارا خرچ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بھائی 2 موقعوں پر سارا مال لائے کہ نہیں؟ 2 موقعوں پر سارا مال لائے۔ اور بہت سے صحابہ میں ایسے واقعات ہیں انہوں نے اپنا سارا مال کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا۔ یہ اولو العزم اور بہت اونچے لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے اس اونچے درجے کا تقوی، طہارت دی ہو، پاکیزگی دی ہو کہ وہ اپنا سارا مال خرچ بھی کر دیں تو پھر بھی ان کو جو بعد میں مسائل آئیں ان سے پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ حدیث میں نے کئی مرتبہ سنائی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ بات حضور سے پوچھی تھی اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اللہ نے دوسری اولاد ان کو بعد میں دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں. حضور نے فرمایا نہیں، اجازت نہیں دی. فرمایا اپنا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی نہ کرو، اجازت نہیں دی. کہا اپنے مال کا تیسرا حصہ صدقہ کر دوں؟ فرمایا ہاں، لیکن تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. الثلث کثیر، تیسرا بھی کیا ہے؟ عام نارمل حالت میں کسی مسلمان کو تیسرے سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. بعض باتیں بھائی ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی وہاں کمزوروں کی بھی رعایت کرتے تھے. مثلا آپ سب حضرات نے یہ بات سنی ہے، توجہ کرنا ذرا، یہ آپ کے شاید کام کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وطر کب پڑھتے تھے؟ تہجد کے ساتھ، سحری کے وقت میں. بھائی ایسا ہی ہے، آپ علیہ السلام وطر پڑھتے تھے کہاں؟ تہجد کے آخر میں، فجر کی اذان سے پہلے آخری وقت میں. لیکن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں مجھے میرے محبوب نے یہ وصیت کی تھی کہ وطر پڑھے بغیر نہ سونا، وطر پڑھے بغیر نہ سونا. اب جو لوگ حدیث کے ماہر نہیں ہوتے وہ اس پر بڑے، یہ کیا، ایک حدیث میں کچھ کہہ رہے ہیں دوسری میں کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں. اصل میں دو طرح کے لوگ ہیں. جو مسلمان صبح کو اٹھ نہ سکیں، وہ بیچارے مزدور ہیں، محنت کرنے والے ہیں، ان کے لیے صبح کو اٹھنا، یا جوان ہے، جوانی میں صبح کو اٹھنا بہت زیادہ، بندہ جب 50 سے اوپر جاتا نہ ابھی اٹھنا چاہے پھر بھی اٹھا ہی رہتا ہے. پھر تو مسئلہ کوئی نہیں، 60 پر چلا جائے تو رات کو 2-3 مرتبہ تو بندے کی آنکھ کھلی جاتی ہے. لیکن جو 22 سال کا 24 سال کا نوجوان ہے، اس کو تو سونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ فجر کی اذان بھی ہوئی ہے یا نہیں. تو اب جو جوان ہے، مزدور ہے، محنتی ہے، اس کے لیے صبح کو اٹھنا ممکن ہے. ابو ہریرہ والی حدیث اس مسلمان کے لیے ہے کہ تم وطر پڑھ کے سو. تم کیا کرو، اس لیے کہ تم سے صبح اٹھا نہیں جائے گا. ماشاءاللہ وہ اللہ کے نیک بندے جن کا صبح کو تہجد میں اٹھنے کا معمول ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ بھائی وہ وطر کب پڑھیں، وہ وطر تہجد کے ساتھ پڑھیں. دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں. یہاں بھی وہی بات ہے، عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ درمیانہ ہاتھ رکھیں، نہ بخیل بنے نہ سارا صدقہ کریں. ہاں جو خاص لوگ ہوں جن میں اللہ نے، میں نے زندگی میں الحمدللہ ایسے اللہ کے نیک بندے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال صدقہ کیا، ان کو بعد میں کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی. الحمدللہ اللہ بڑے وقار کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ نے ان کو اس درجے کی نیکی دی تھی ان کو. دیکھیے ذرا الفاظ قرآن نے کیا فرمایا. فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تو نہ بندھا ہوا رکھ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنا سارا کا سارا ہاتھ کھول دے. اگر تو نے ایسا کیا فَتَقْعُدَ، تو بیٹھ جائے گا ناکام ہو کر اور پریشانی میں پڑا ہوا، مایوس ہو کر تو بیٹھ جائے گا. اس طرح نہ کر. ہاں اب آخر میں چونکہ پیچھے کہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، رشتہ داروں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافروں کو دے، سارا کچھ کہنے کے بعد کہا ایک بات ذہن میں رکھو، رزق بھائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. رزق کی تنگی اور وسعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے نہ ڈرنا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے. اس پر میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے اس پر قسم کھائی ہے، چونکہ جب تم اللہ کے نام پر دو گے اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں تمہیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ سینکڑوں گنا بڑھا کر دے گا. اس لیے فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب کھول دیتا ہے رزق، وسعت دے دیتا ہے رزق میں، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات کی پوری خبر رکھتا ہے، بصیرہ اور اپنے بندوں کو اچھی طرح دیکھ. بھائی ذرا ایک بات فرمایا، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے. آگے کیا ہے؟ انہ کان بعبادہ. میں نے کئی جگہ آپ حضرات کی توجہ دلائی ہے، ہر مضمون کے آخر میں جو اللہ کی صفت آتی ہے نا، اس کا مضمون سے گہرا تعلق ہوتا ہے.
ویسے نہیں قرآن ویسے ہی کہہ دیتا. پورے قرآن کریم میں کسی بات کو بیان کرنے کے بعد جب قرآن وہاں اللہ کی کوئی صفت لاتا ہے نا، اس صفت کا پیچھے والے مضمون سے گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پوری خبر رکھتا ہے. کیا پتہ چلا؟ کس کو کتنا رزق دینا ہے اس کو پورا پتہ ہے. کون پیسہ کس طرح خرچ کر رہا ہے بصیرہ، وہ دیکھ رہا ہے. دونوں باتیں کہہ دی. کس کو بعبادہ خبیر، اس کو پتہ ہے اس کو کیسے رکھنا ہے، اس کو کس طرح دینا ہے، میرے اس بندے کی صلاحیت کتنی ہے، استعداد کتنی ہے، اس کو کہاں کس حیثیت میں رکھنا، اور ہم اللہ کا دیا ہوا مال کیسے خرچ کر رہے ہیں. بصیرہ، وہ اللہ بھائی اس کو کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. چونکہ اب یہ رکوع پورا ہو رہا تھا، پورے رکوع میں جو بات کہی اس کے مطابق یہاں دو صفتیں لا کر ہمیں حقیقت سمجھا دی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه.